کا مضمون ہے مسیح کی شریعت، دا لا آف کرائسٹ۔ عزیز ناظرین، کتاب مقدس کی تعلیمات پر مبنی پروگرام بھرپور زندگی میں سڈنی آسٹریلیا سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی، مگر فضل اور سچائی یسوع مسیح کی معرفت پہنچی۔ عام طور پر جب شریعت کی بات کی جاتی ہے تو اس سے مراد موسیٰ کی شریعت سے ہوتا ہے، اور فضل سے مراد خدا کا رحم ہے جو خدا ان لوگوں پر کرتا ہے جو مسیح پر ایمان لاتے ہیں۔ غلطیوں کے خط پر یہ ہماری آخری اور 8ویں ویڈیو ہے۔ غلطیوں کے خط کی اس سیریز میں ہم نے شریعت اور فضل کے مضمون کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی ہے، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ شریعت کے حکموں پر عمل کرنے سے کوئی شخص ہمیشہ کی زندگی حاصل نہیں کر سکتا، خدا کے فردوس میں نہیں جا سکتا، خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا، بلکہ نجات خدا کے فضل سے ہے جو ایمان کے وسیلہ سے ملتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مسیح پر ایمان لانے سے خدا ہم پر رحم کرتا ہے اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی عطا فرماتا ہے۔ ہم خدا کے فردوس میں جانے کے لائق ٹھہرتے ہیں، اور خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے ہمارا ویزا لگ جاتا ہے، کیونکہ بادشاہ کی کتاب میں ہمارا نام لکھا جاتا ہے۔ مسیح پر ایمان لانے سے ہر ایماندار کو انعام میں پاک روح ملتا ہے۔ روزمرہ زندگی میں پاک روح ایماندار کی مدد کرتا ہے۔ اب وہ موسیٰ کی شریعت کے ماتحت نہیں ہے، اور شریعت کے حکم اس پر لاگو نہیں ہوتے، کیونکہ پاک روح اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ مسیح نے ہمیں ایک نیا حکم دیا ہے کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ مسیح کے اس حکم کو پالوس مسیح کی شریعت کا نام دیتا ہے۔ اپنے مضمون کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں غلطیوں 6 باب اس کی 1 سے 5 آیت تک۔ اے بھائیو، اگر کوئی آدمی کسی قصور میں پکڑا بھی جائے تو تم جو روحانی ہو اس کو حلم مزاجی سے بحال کرو، اور اپنا بھی خیال رکھ کہیں تو بھی آزمائش میں نہ پڑ جائے۔ تم ایک دوسرے کا بار اٹھاؤ اور یوں مسیح کی شریعت کو پورا کرو، کیونکہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو کچھ سمجھے اور کچھ بھی نہ ہو تو اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے۔ بس ہر شخص اپنے ہی کام کو آزما لے، اس صورت میں اسے اپنی ہی بابت فخر کرنے کا موقع ہوگا، نہ کہ دوسری کی بابت، کیونکہ ہر شخص اپنا ہی بوجھ اٹھائے گا۔ کسی مسیحی ایماندار کا چوری چکاری، دھوکہ بازی یا زنا کاری جیسے گناہوں میں پکڑے جانا انتہائی شرمندگی کی صورتحال پیدا کر دیتا ہے۔ اس قسم کی اخلاقی برائی کرنے والے شخص کے ساتھ ہمیں کیا سلوک کرنا چاہیے؟ ہم اسے نظر انداز نہیں کر سکتے۔ بعض اوقات روحانی ایماندار اسے سزا دیتے ہیں اور اسے کلیسیا سے خارج کر دیتے ہیں اور اسے ہلاکت کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن ہمیں ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ خداوند نے ہم پر رحم کیا ہے اور ہمارے گناہ معاف کیے ہیں۔ ہمیں بھی اس شخص کے ساتھ رحم دلی سے پیش آنا چاہیے، اسے معاف کر کے اس کی بحالی کے لیے اس کی مدد کرنی چاہیے۔ پولس کہتا ہے، اے بھائیو، اگر کوئی آدمی کسی قصور میں پکڑا بھی جائے تو تم جو روحانی ہو اس کو حلم مزاجی سے بحال کرو، اور اپنا بھی خیال رکھ کہیں تو بھی آزمائش میں نہ پڑ جائے۔ اس کی ایک مثال ایک عورت کی یوحنا کی انجیل میں ہے۔ فریسی اس پر الزام لگاتے تھے کہ وہ زنا میں پکڑی گئی ہے۔ فریسی اس عورت کو یسوع کے پاس لائے کہ یسوع اسے کیا سزا دیتا ہے، لیکن یسوع نے اسے معاف کر دیا اور کہا، اے بیٹی، پھر گناہ نہ کرنا۔ اس لیے ہمیں بھی ایسے شخص کے ساتھ رحم دلی سے پیش آنا چاہیے اور اسے بحال کرنے کے لیے اس کی مدد کرنی چاہیے۔ لیکن قانونی لوگوں کے لیے یہ کام بہت مشکل ہوتا ہے۔ وہ کسی پر رحم نہیں کرتے کیونکہ ان کے پاس رحم نہیں ہوتا، بلکہ غرور ہوتا ہے، اور وہ صرف سزا دیتے ہیں۔ یہاں پالوس مسیح کا نیا حکم کوٹ کرتا ہے
کہ تم ایک دوسرے کا بار اٹھاؤ اور یوں مسیح کی شریعت کو پورا کرو۔ بار یعنی بھاری بوجھ جو اکیلا آدمی نہیں اٹھا سکتا۔ خداوند کی مرضی ہے کہ اس کے لوگ ہر مشکل وقت میں ایک دوسرے کی مدد کریں، مثلاً بیماری، پریشانی، بے روزگاری یا گناہ کی آزمائش کی صورت میں ایک دوسرے کے مددگار ثابت ہوں۔ ہم ہر کام خود اکیلے نہیں کر سکتے۔ اکثر اوقات کوئی چھوٹا سا مسئلہ ہوتا ہے، اگر ہم اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تو آسانی سے حل ہو جاتا ہے، لیکن ہم اسے اکیلے ہی حل کرنا چاہتے ہیں اور وہ بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے۔ اگر آپ اپنی مشکل دوسروں کے ساتھ شیئر نہیں کریں گے تو دوسرے ایماندار آپ کا بوجھ کیسے بانٹ لیں گے؟ ہمیں ایسی کلیسیا بننا ہے جو ایک دوسرے کا بوجھ اٹھانے میں ایک دوسرے کی مدد کریں اور یوں مسیح کی شریعت کو پورا کریں۔ مسیح کا نیا حکم 3 طرح سے بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 1، ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ نمبر 2، ایک دوسرے کا بار اٹھاؤ۔ نمبر 3، مسیح کی شریعت کو پورا کرو۔ صحت مند کلیسیوں میں چھوٹے چھوٹے مضبوط گروپ ہوتے ہیں جو دوسروں کا بوجھ اٹھانے میں کام کرتے ہیں، مثلاً بیماری یا کسی اور قسم کی صورتحال میں کھانا مہیا کرنا، خبر گیری کرنا، دعا کرنا، روحانی اور جسمانی ضروریات میں عملی طور پر دوسروں کی مدد کرنا۔ اب ہم پڑھتے ہیں غلطیوں 6 باب اس کی 7ویں اور 8ویں آیت۔ فریب نہ کھاؤ، خدا ٹھٹھوں میں نہیں اڑایا جاتا، کیونکہ آدمی جو کچھ بوتا ہے وہی کاٹے گا۔ جو کوئی اپنے جسم کے لیے بوتا ہے وہ جسم سے ہلاکت کی فصل کاٹے گا، اور جو روح کے لیے بوتا ہے وہ روح سے ہمیشہ کی زندگی کی فصل کاٹے گا۔ جو کچھ آپ بوتے ہیں وہی کاٹیں گے۔ اگر آپ جسم کے لیے بوتے ہیں تو آپ کو وارننگ دی جاتی ہے، بیوقوف نہ بنیں، آپ بربادی کی فصل کاٹیں گے۔ آپ ایمان کے وسیلہ سے راست باز ٹھہرے ہیں، لیکن صرف ہونٹوں سے کہنا کافی نہیں ہے کہ میں ایماندار ہوں، بلکہ اپنے کاموں سے بھی ثابت کریں۔ اگر آپ گناہ سے چھٹکارا پانے کی کوشش نہیں کرتے، اگر فرم برداری میں آپ کا رویہ ٹھیک نہیں ہے، اگر نیک کام کرنے کی آپ کوشش نہیں کرتے، تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ مسیحی ہیں؟ بعض مسیحی ہر روز جسم کے لیے بوتے ہیں اور پھر حیران ہوتے ہیں کہ ان میں پاکیزگی کیوں نہیں آتی۔ کیا آپ جسم کو خوش کرتے ہیں یا روح کو؟ جب آپ اکیلے ہوتے ہیں اور آپ کو کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہوتا تو آپ اپنی شخصی زندگی میں کس کو خوش کرتے ہیں، جسم کو یا روح کو؟ آپ کے خیالات اور خواہشات اور امیدیں کیا ہیں؟ ضروری ہے کہ ہم روح کے لیے بوئیں تاکہ ہمیشہ کی زندگی کی فصل کاٹیں۔ اس کے لیے ضروری بات یہ ہے کہ ہماری نیت روحانی ہو اور ہم روح کے موافق چلیں تو جسم کی خواہشات کو پورا نہ کریں گے۔ اور جو بیج ہم بوتے ہیں وہ ہمارے خیالات اور کام ہیں۔ روحانی لوگ پاکیزگی میں چلتے ہیں اور جسم کو اس کی خواہشوں سمیت سلیپ پر کھینچ دیتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جسمانی خواہشات کو پورا نہیں کرتے اور نیک کام کرنے میں ہمت نہیں ہارتے۔ اب ہم پڑھتے ہیں غلطیوں 6 باب 9 اور 10 آیات۔ ہم نیک کام کرنے میں ہمت نہ ہاریں، کیونکہ اگر بے دل نہ ہوں گے تو عین وقت پر کاٹیں گے۔ بس جہاں تک موقع ملے سب کے ساتھ نیکی کریں، خاص کر اہل ایمان کے ساتھ۔ شخصی پاکیزگی کے بعد پولس نیک کام کرنے پر زور دیتا ہے۔ پولس کہتا ہے کہ جو لوگ روح کی ہدایت سے چلتے ہیں اور پاکیزہ زندگی گزارتے ہیں وہ کلیسیا میں اور کمیونٹی میں نیک کام کرتے ہیں۔ جب ہماری حوصلہ شکنی ہوتی ہے تو ہم آزمائش میں پڑ جاتے ہیں اور نیک کام کرنے میں سست روی کا شکار ہو جاتے ہیں یا نیک کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن پولس کہتا ہے کہ اگر تم بے دل نہ ہوگے تو عین وقت پر کاٹو گے۔ آخری پیراگراف میں پولس یہ خط لکھنے کا سبب بیان کرتا ہے۔ قدامت پسند یہودی جھوٹے استاد ختنہ کرانے اور موسیٰ کی شریعت پر عمل کرنے کی تعلیم دے رہے تھے، اس لیے پولس کو یہ خط لکھنے کی ضرورت پیش آئی۔
اور پولوس نے اس بات پر زور دیا کہ آدمی شریعت کے اعمال سے نہیں بلکہ یسوع مسیح پر ایمان لانے سے راست باز ٹھہرے گا۔ ہم آخری پیراگراف پولوس کا یوں پڑھتے ہیں، غلاطیوں 6 باب 11 سے لے کر 18 آیت تک۔ دیکھو میں نے کیسے بڑے بڑے حرفوں میں تم کو اپنے ہاتھ سے لکھا ہے۔ جتنے لوگ جسمانی نمود چاہتے ہیں وہ تمہیں ختنہ کرانے پر مجبور کرتے ہیں، صرف اس لیے کہ مسیح کی صلیب کے سبب سے ستائے نہ جائیں، کیونکہ ختنہ کرانے والے خود بھی شریعت پر عمل نہیں کرتے، مگر تمہارا ختنہ اس لیے کرانا چاہتے ہیں کہ تمہاری جسمانی حالت پر فخر کریں۔ لیکن خدا نہ کرے کہ میں کسی چیز پر فخر کروں سوائے اپنے خداوند یسوع مسیح کی صلیب کے، جس سے دنیا میرے اعتبار سے مصلوب ہوئی اور میں دنیا کے اعتبار سے، کیونکہ نہ ختنہ کچھ چیز ہے نہ مختونی، بلکہ نئے سرے سے مخلوق ہونا۔ اور جتنے اس قاعدہ پر چلیں انہیں اور خدا کی اسرائیل کو اطمینان اور رحم حاصل ہوتا رہے۔ آگے کو کوئی مجھے تکلیف نہ دے، کیونکہ میں اپنے جسم پر یسوع کے داغ لیے پھرتا ہوں۔ اے بھائیو، خداوند یسوع مسیح کا فضل تمہاری روح کے ساتھ رہے، آمین۔ عزیزو، شریعت اور فضل پر اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ ہم سے ضرور رابطہ کریں۔ اسکرین پر واٹس ایپ نمبر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ہم سڈنی آسٹریلیا سے آپ کے ہر سوال کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ۔ گاڈ بلیس یو۔